الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم نے مخارج پر مکمل بحث کی تھی۔ 29 حروف کے 16 یا 17 جو مخارج تھے اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے اسی سے متعلق ہے، اس کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ ان مخارج میں جو حروف تھے، پہلے مخرج میں جو حروف تھے، دوسرے مخرج میں جو حروف تھے، ان کے ایک نام بھی ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں ان کو ایک نام سے پکارا جاتا ہے اور انہی ناموں سے وہ یاد کیے جاتے ہیں یہ حروف۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم گزشتہ سبق میں پہلے مخرج میں پہلا مخرج تھا جوف دہن، اس سے جو 3 حروف نکلتے تھے الف واو یا، تو اس کے متعلق ہم وضاحت کریں گے، تشریح کریں گے آپ کے سامنے۔ تو پہلے مخرج یعنی جوف دہن سے جو حروف ادا ہوتے ہیں واو الف یا، آپ نے نورانی قاعدے سے پڑھا ہوگا، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ، مد یعنی کھینچنا، ان حروف کو مخصوص حالت میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کب کھینچا جاتا ہے وہ ابھی انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ دیکھیے حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا۔ اچھا، الف جب اس سے پہلے زبر ہو، یعنی جہاں بھی آپ کو الف نظر آئے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کیا ہے، زبر ہی ہوگا۔ اس الف سے پہلے زبر ہوگا تو ہم وہاں پر کیا کریں گے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو مد جو ہوتا ہے نا کھینچنے کے بولتے ہیں، جیسے اس کی مثال قال، کان، رانا۔ تو یہ دیکھیں ان تمام مثال میں آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا، اور اس سے پہلے جو ان سے پہلے جو حروف ہے اس کے اوپر زبر ہوگا۔ تو یہ حروف مدہ الف کی مثال ہے۔ نمبر 2 حروف مدہ میں سے واو۔ دیکھیں واو اس وقت حروف مدہ میں شامل ہوگا جب اس سے پہلے کیا ہو، واو خود ساکن ہوگا اور اس سے پہلے پیش ہوگا۔ اس سے پہلے کیا ہوگا، پیش ہوگا، اس سے پہلے والے حرف میں ضمہ پیش ہوگا۔ اس کی مثال جیسے اعوذ، یقول، یعود، عمود۔ تو دیکھیں ان تمام مثالوں میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے جو بھی ہو تو اس کے اوپر کیا ہے، پیش آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ حروف مدہ واو کی مثال ہے۔ حروف مدہ یا بھی اسی طرح ہے، لیکن یا کی خاصیت یہ ہے یا سے پہلے ہمیشہ زیر ہوتا ہے۔ یا سے پہلے نہ زبر ہوتا ہے لیکن وہ حرف مدہ نہیں کہلاتا ہے، اس وقت وہ یا لین ہو جاتا ہے اگر یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آگے بحث آ رہی ہے۔ تو یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ میں سے یا مدہ کی مثال ہے۔ جیسے اس کی مثال دین، فی، لین۔ تو اب دیکھیں ان مثالوں میں یا ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ 3 حروف تھے الف واو یا، یہ حروف مدہ ہے، اور یہ حروف مدہ اس وقت کہلیں گے جب ان مخصوص حالت میں ہو، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو۔ آگے چلیے، اس کے بعد واولین کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اتنا فرق ہے واولین، یالین اور حروف مدہ میں۔ واولین اور یالین ان دونوں کے اوپر ساکن تو حروف مدہ کی طرح ہوگا، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر جو ہوگا زبر ہوگا۔ آپ کو کہیں پر اگر یا ساکن یا واو ساکن نظر آئے، اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہے۔ اگر اس پر پیش ہوگا تو وہ حرف مدہ ہوگا، اور اگر اس پر کیا ہوگا، زبر ہوگا، تو وہ واولین یا یالین ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو واولین کو واولین اس لیے کہتے ہیں، لین بولتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ تو ان حروف کو ان مخصوص حالت میں بھی ان کو کیا کرتے ہیں،
نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سختی سے نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو واؤلین اور یائلین کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ واؤلین کیا ہوتی ہے؟ واؤ ساکن اس سے پہلے زبر ہو، جیسے یوم، جیسے یوم، نوم، قوم، شوم، تو یہ سارے مثالوں میں واؤ ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ گیا ہے یائلین، ہم پڑھیں گے پہلے۔ یائلین کیا ہے؟ یائلین جو ہے ہم نے بھی مثال دی تھی، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، جیسے غیر، خیر، قریش، صحیح ہے، رویدہ، تو یہ سارے مثال ہے جہاں پر یا ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد واؤ متحرک، ایک واؤ متحرک بھی ہوتا ہے۔ متحرک یعنی واؤ کے اوپر کوئی حرکت ہو، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، متحرک زبر زیر پیش کہتے ہیں حرکت۔ تو زبر زیر پیش والے کو کیا کہتے ہیں؟ واؤ متحرک کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال وما، صحیح ہے، اور روئی میں واؤ ہے، روا، اس میں زبر ہے۔ تو واؤ متحرک کی مثال یہ تھی۔ اس کے بعد آ جائے یا متحرک۔ یا متحرک کا آسان مطلب ہے کہ یا کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا، یا متحرک زبر زیر پیش والا ہوگا، جیسے اس کی مثال مریم، اسی طرح کیا ہے؟ یا ویلتا، یا لیتنی، تو یہ سارے جو مثال ہے یہ متحرک والی یا کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے، اب ایک سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض جگہ میں الف لکھا ہوتا ہے، بعض میں حمزہ، تو ہمیں فرق تو بتائیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے الف اور حمزہ میں۔ دیکھیں الف کی خاصیت جو ہے نا، یہ ہمیشہ نرمی سے ادا ہوگی۔ الف اس کی خاصیت یہ نرمی سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے مقابل جو حمزہ ہے تو اس کو کیا ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ آپ بولیں گے الف اور حمزہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں الف خالی ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اوپر، اس سے پہلے ہو بے شک وہ تو ہوتا ہے، آپ نے ابھی مثال میں دیکھا ہے حروف مدہ کی مثال میں، الف کے اوپر جو الف اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اور حمزہ اسے کہتے ہیں جس کے اوپر حرکت ہو۔ الف کے اوپر اگر زبر لگا دے، زیر لگا دے، پیش لگا دے تو اس وقت ہی حمزہ بن جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو الف ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور حمزہ جو ہے جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے جو ہے آپ مثال میں دیکھتے ہوں گے مأکول میں حمزہ جو ہے یہ حمزہ کی مثال ہے، مأکول، مأکول، اور کانا میں جو ہے یہ الف کی مثال ہے۔ اب دیکھیے اس کو مأکول میں، حالانکہ اس کے اوپر ساکن ہے، حرکت تو نہیں ہے، زبر زیر پیش تو نہیں، لیکن اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ حمزہ ہے، اور کانا میں ہم نرمی سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ الف ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا ان میں فرق یہ ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے اور درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ تیسرا فرق کر سکتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ کہ الف نرمی سے اور حمزہ جھٹکا سے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر کبھی ساکن ہوتا ہے، کبھی متحرک بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور تیسرا فرق یہ کہ الف جو ہے درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں۔ الف ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ درمیان میں، آخر میں ہوتا ہے، شروع میں نہیں آ سکتا، جبکہ حمزہ آ سکتا ہے، جیسے آ ای او یا الہن، اس میں دیکھیں حمزہ شروع میں آ سک رہا ہے، لیکن الف جو ہے نا الہ یا قولا ہمیشہ درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے۔ قولا میں دیکھیں قوف کے بعد ہے، معذرت، الحمدللہ۔ تو الف اور حمزہ کے درمیان یہ تین فرق ہے، ان کو خوب یاد کریں، آگے بھی اس سے متعلق کچھ اور تفصیل ہے انشاءاللہ آگے ہم سبق میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ابھی آ جائیں، اب جو ہے کہ تجوید کی اصطلاح میں نا ان سب کا نام ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا سبق سے شروع سے، اور پچھلے سبق میں بھی نے ذکر کیا تھا کہ ہر ایک نام دیں گے۔ یہ جو مخارج ہے، پہلے مخرج میں جو حروف گزرے ہیں، واو الف یا، اسی طرح
دوسرے مخرج میں جو حروف گزرے حمزہ ہا، تو اس طرح ہر مخرج کو انہوں نے 2-3 مخرجوں کو اکٹھا کر کے ان سب کو ایک نام دے دیا، 2-3 مخرجوں کو اکٹھا کر کے ملا کر انہوں نے ایک نام دے دیا تاکہ پہچاننے میں یاد کرنے میں آسانی ہو کہ یہ جو نام ہے اس کے اندر یہ حروف ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ بھی اس کو خوب یاد کریں، ان کے ناموں سے ان حروف کو یاد کریں۔ آئیے پڑھتے ہیں حرفوں کے ناموں کی تفصیل انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ پہلے مخرج والے جو 3 حروف تھے واو الف یا، جیسے کہ اس کا ذکر ہم نے بھی ذکر کیا ہے، حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ تو مخرج نمبر 1 کے جو 3 حروف ہیں واو الف یا، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، ان کا نام حروف مدہ ہے۔ اور مخرج نمبر 2 3 4، مخرج نمبر جو 2 3 4 ہے نا، ان کو جو ہے حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں مخرج نمبر 2 جو اکثر حلق سے نکلتے ہیں حمزہ ہا، صحیح ہے نا، سینے سے جو نکلتا ہے نا حمزہ ہا، اسی طرح حلق سے وسط حلق سے حلق کے درمیان سے عین اور ہا، اور مخرج نمبر 4 جو ہے وہ ادنا حلق سے جو حروف نکلتے ہیں غین اور خا، غین اور خا۔ تو یہ جو 6 حروف ہیں ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حلقیہ حلق سے ہے نا، ان کے تعلق بھی حلق سے ہی ہے، اگرچہ کسی کا تعلق جو ہے کس سے وسط حلق سے ہو، کسی کا ادنا حلق سے ہو، کسی کا اقصی حلق سے، لیکن تعلق سب کا ایک ہی ہے، وہ حلق ہے، اس لیے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، چاہے ابتدائی حصے سے ہو، درمیانی حصے سے ہو یا آخر والے حصے سے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد مخرج نمبر 5 6 والے جو 2 حرف ہیں قاف کاف، ان کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ میں نے لہات کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ چھٹا مخرج تھا غالباً، پانچواں اور چھٹا، پانچواں مخرج جو ہے قاف کا تھا، زبان کی جڑ اور لہات، اور چھٹا مخرج قاف کے مخرج سے نیچے زبان کی جڑ اور لہات، اس سے کاف نکلتا ہے، ایک مخصوص جگہ ہے لہات۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت کیا ہے، یہ زبان کی نوک اور لہات کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ان کا نام ہی حروف لہاتیہ رکھ دیا۔ وہ 2 حروف قاف اور کاف ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مخرج نمبر 7 والے جو 3 حروف ہیں جیم شین یا، مخرج نمبر 7 والے 3 حروف جیم شین یا جو کہ غالباً کس سے زبان کے بیچ اور سامنے والے جو تالو اس سے ادا ہوتے تھے، اور اسی طرح یا متحرک یا علین ان میں شامل ہیں، ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ شجر تو عربی میں کس کو درخت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کا نام رکھ دیا کیونکہ جیم شین کی طرح، جیم شین سے مناسبت کی وجہ سے ان کو حروف شجریہ نام رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 8 والا جو ایک حرف ہے ضاد، اس کو حافیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اصل جو تعلق ہے ضاد کو نکالنے کا وہ حافہ، یعنی زبان کے جو اندرونی کنارہ نا دائیں بائیں، اسی سے متعلق ہے، اسی سے وہ ادا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ضاد کو دال پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ضاد کے مخرج کا نہیں پتہ کہ وہ اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، کس کیفیت سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں حروف حافیہ، یعنی اس کا تعلق جو ہے حافیہ سے۔ مخرج نمبر 2 9 10 اور 11 والے 3 حروف جو ہے لام نون را، ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ طرفیہ طرف کنارے کے بولتے ہیں، چونکہ ان حروف کی ادا جو ہے کبھی تو طرف لسان سے ہی ہوتے ہیں، تعلق جو طرف سے، طرف لسان یعنی زبان کے کنارے سے ہے، اس لیے چونکہ تمام تینوں حروف کے ایک ہی مخرج پایا جاتا ہے، تینوں میں ایک ہی چیز مشترک ہے، وہ طرف لسان ہے، اس لیے ان کا نام بھی طرف کیا ہے، طرفیہ رکھ دیا، جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 12 والے 3 حروف قا دال تا، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، ان کو حروف
نطعیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو تعلق ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے۔ نطعیہ نام کے اندر چونکہ یہ تو اور اس کے علاوہ کیا ہے مشابہت ہے ان حروف کے ساتھ، اس وجہ سے اس کا نام نطعیہ رکھ دیا ہے تاکہ حروف کس نام کے ساتھ حروف کی مناسبت ہو جائے۔ تو جو لفظ ہے اس سے مناسبت بن رہا ہے ان تینوں حروف سے۔ اس کے بعد 13 والے مخرج نمبر 13 والے 3 حروف ظا ذال سا، ان کو لساویہ کہتے ہیں۔ لساویہ نرمی سے، چونکہ یہ 3 حروف جو ہے زیادہ سختی سے ادا نہیں ہوتے، اس لیے ان کو کیا لساویہ رکھ دیا نام۔ اور اس کے بعد 14 والے 3 حروف صاد زا سین، صفریہ سیٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان آواز میں سیٹی جیسے آواز نکلتی ہے، اس لیے ان تینوں کا نام صفریہ رکھ دیا۔ اور مخرج نمبر 15 16 والے 4 حروف فا واو با میم شفویہ، گنہ والے 2 حرف نون میم حروف گنہ، تو یہ مخرج نمبر 15 16 والے 4 حروف فا واو با میم ان کو شفویہ اس لیے کہتے ہیں، ان کو ادا کرتے کہاں سے؟ ہونٹوں سے، چاہے وہ اوپر سے ہو یا نیچے والے ہونٹ سے، چاہے ہونٹوں کو بند کر کے ادا کرے یا گول کر کے، تعلق تو ہونٹوں سے، اس لیے ان کو شفویہ کہہ دیا، نام رکھ دیا۔ اور گنہ والے جو حروف تھے 17 مخرج کے خیشوم سے جو نکلتا ہے، وہ میں نے بتایا تھا کہ نون اور میم ہے، ان کو حروف گنہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے مخارج کی مکمل بحث کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو شد بدھ ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کے سبق سے ہم جو تجوید کی تعریف کی دوسرا جز تھا جو صفات، اس سے متعلق بحث شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوب اس کو سمجھیں اور اس کی مشق کریں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔